بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امید کرتا ہوں کہ ہمارے احباب، ہمارے علماء برادری بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ بعد السلام، عرض یہ ہے کہ مجھ ناچیز کو شیخولوجی کے پلیٹ فارم سے آپ احباب تک کے کچھ باتیں پہنچانے کے لیے طے کیا گیا۔ شیخولوجی کے متعلق تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مسلسل علماء برادری کو اور عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ خصوصاً علماء برادری کو معاشی اعتبار سے مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ہم سے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی محنتیں ہوتی ہے، اللہ رب العزت یہ محنتیں ہم سے لے رہے ہیں، اس پر ہم اللہ رب العزت کا بہت ہی شکر گزار ہیں۔ اہم بات آپ حضرات کے سامنے یہ کرنی ہے کہ مذہب اسلام کے اندر تجارت کو لے کر بہت سی باتیں اور بہت سے فضائل اللہ کے نبی کی طرف سے ثابت ہے، اور چونکہ اب میرا جو بات کرنے کا میرے جو مخاطبین ہیں وہ علماء اکرام ہیں، اس لیے میں ان کے سامنے زیادہ لب کشائی کی جسارت نہیں کروں گا۔ آپ سب الحمدللہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہوں گے، بس میں دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے بطور مذاکرے کے پیش کر رہا ہوں اور اپنی تمہید قائم کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک خود ایک بزنس مین کی شکل میں بھی موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے تجارت کا ملکہ، اس کا فن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا تھا، اور وہ فن اتنی کم عمری میں عطا کیا تھا کہ جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ فن تجارت مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے اور ان کی کامیابی کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں دی، لیکن فن تجارت، یہ ہنر جو ہے، جیسا ہم پڑھ چکے ہیں یا ہم سنتے آئے ہیں، یہ 24-25 سال کی عمر میں ہی اللہ کے نبی کو عطا کر دیا گیا تھا، جس کا مظاہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو بیچ کر اس کا ثبوت دیا تھا۔ اس پر سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نبوت جیسے عظیم مقام کو بعد میں دیا گیا، لیکن فن تجارت کو پہلے دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہے، لیکن مجھ کوتاہ نظر کے ذہن میں جو وجہ آتی ہے، میں اپنی ناقص رائے قائم کرتا ہوں اس بات کو لے کر، کہ وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دین کا کام لینے سے پہلے دین کے داعی کو معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کس طرح رکھنا ہے یہ ہنر سکھایا۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اللہ رب العزت سے مانگ کر لیا تھا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہنر جو ہے، فن جو ہے، اللہ رب العزت نے پہلے ہی دیا تھا، اور فن کے اندر مہارت دینے کے تقریباً 15 سال یا 16 سال کے بعد میں اللہ رب العزت نے نبوت کا منصب دیا اور پھر دین کا کام لیا۔
تاکہ دین کے کام کے کرنے میں آپ بالکل کسی کے ماتحتی میں رہ کر یا کسی کے پریشر میں رہ کر آپ دین کا کام نہ کر سکیں، بلکہ آپ بالکل آزاد ہو کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشاں رہیں۔ آپ حق کی آواز کو بے جھجک لوگوں کے سامنے کہہ سکیں، آپ کسی کے پریشر میں نہ رہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں جو مجھ ناچیز کے سمجھ میں آتی ہے۔ تو تجارت کا دین کے اندر ایک خاص دخل ہے۔ اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہجرت کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے پہلے مسجد قباء کے اندر اللہ کے نبی کا جو خطبہ ہے، اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی معاشی اعتبار سے تجارت کرنے کا حکم دیا اور تجارت کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت سی جگہوں پر ایسا بار بار اللہ کے نبی نے جو ہے تجارت کا حکم دیا تاکہ اپنے آپ کو مضبوط بنا سکے، اور الحمدللہ آپ نے پھر دیکھا بھی ہوگا کہ صحابہ اکرام نے کس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط بنایا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس اپنی فقر کی شکایت کو لے کر پہنچے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ صحابی نے کہا کہ میرے پاس صرف یہ پیالہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پیالے کی نیلامی کی مجمع میں، اور ان کو کلہاڑی کا جو کاٹنے کا آلہ ہوتا ہے اس کو منگوایا، اور خود اپنے ہاتھ سے کلہاڑی کے ڈنڈے کے اندر اس کاٹنے کے آلے کو لگایا، اور اس صحابی کو حکم دیا کہ جنگل میں جائیے، لکڑیاں کاٹیے اور اس لکڑیوں کو لا کر فروخت کیجیے اور اس سے تجارت کیجیے۔ تو یہ بار بار ترغیب دی گئی تاکہ دین کا کام کرنے میں آپ کسی کے محتاج نہ رہیں، آپ کسی کی کمائی کے آپ محتاج نہ رہے، بلکہ آپ خود مستحکم ہو کر، خود مضبوط بن کر دین کا کام کر سکے۔ یہ تمہیدی بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے، میں اپنے اصل مدعے پر آتا ہوں۔ شیخولوجی کے پلیٹ فارم سے جو مجھے طے کیا گیا ہے وہ اس عنوان سے طے کیا گیا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ اصول ہے، کچھ رولز ہے، میں وہ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ رولز جو ہے وہ بزنس کے اعتبار سے ہے، تجارت کے اعتبار سے ہے۔ اگر ان رولز کے ساتھ میں تجارت کی جائے تو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جس سیکٹر میں ہم کام کر رہے ہیں، جس فیلڈ میں اور جس شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں، اس شعبے کے لیے ان اصول کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، بیسک ہے۔ اگر ان اصولوں کے ساتھ میں ہم صحیح معنوں میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ جس شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس شعبے کا تعلق ان اصولوں کے ساتھ میں اور ان تمام لوازمات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ہی کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے۔ تو وہ رول یہ ہیں، ہم نے جو ہے بیسک میں 5 رول طے کیے ہیں۔ جو بھی بچہ، جو بھی اسٹوڈنٹ شیخولوجی سے جڑنا چاہتا ہے اس کو ان 5 اصولوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ پہلا اصول جو اس کے لیے طے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو موبائل کی مکمل جانکاری ہونی چاہیے۔ موبائل کی مکمل جانکاری ہونی چاہیے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کو انٹرنیٹ کی جانکاری ہونی چاہیے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کو انگریزی ٹوٹی پھوٹی انداز میں ہی صحیح آنی چاہیے، مفردات ہے وغیرہ وغیرہ۔ چوتھا جو ہے اس کو حساب کتاب، میتھ آنا چاہیے۔ اور پانچواں جو ہے ذہنی اعتبار سے فوراً فیصلہ لینا، اس کے لیے اس کا ذہنی اعتبار سے ایکٹیو رہنا، منطقی سوالات کا جواب فوراً دیتے آنا۔ یہ 5 اس کے لیے اصول بنائے گئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی اجمالاً بیان کیے ہیں۔ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے ابھی کروں گا۔ دیکھیں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ہم کسی پھل کا رس نکالنا چاہے، جوس نکالنا چاہے کہ ابھی ہم کو اس پھل کا جوس پینا ہے، تو اس کے لیے صرف ہم پھل کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اگر ہم اس پھل کا نام لے کر
پکارتے رہے کہ آم کا جوس، آم کا جوس، آم کا جوس، تو وہ زندگی گزر جائے گی، وہ آم کا جوس کبھی ہمارے مقدر میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس کے لوازمات کو، ہمیں اس کے اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جب تک کہ ہم اسباب کو اختیار نہیں کریں گے تب تک کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اب جوس کے نکالنے کے اسباب کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ پھل کو درخت سے نیچے اتارنے کے لیے پتھر کے ذریعے ہو یا کسی آرے کے ذریعے ہو اس کو نکالنا۔ دوسرا یہ ہے اس کو کاٹنے کے لیے چھری کا ہونا۔ تیسرا یہ ہے کہ اب جوس بنانا ہے تو جوس کے لیے گرائنڈر ہونا، مکسر کا ہونا۔ اب چوتھا یہ ہے کہ جوس کو مزید بہترین بنانا ہے تو اس کے لیے شکر کا ہونا، دودھ کا ہونا۔ اور پانچواں یہ ہے کہ جو شخص بنانے والا ہے اس کو بنانے کے متعلق مکمل علم ہونا کہ یہ بنایا کس طرح جاتا ہے۔ جب یہ پانچوں باتیں ہوگی تب جا کر وہ بہترین جوس آپ کے سامنے بہترین ذائقے کے ساتھ میں پیش ہوگا، اور پھر وہ آپ کو، آپ کے جسم کو، آپ کے دماغ کو راحت دینا اور آپ کے جسم کو تقویت دینے کا کام کرے گا۔ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہی مثال جو ہے وہ شیئر مارکیٹ کی ہے۔ شیئر مارکیٹ میں جو ہے جس طرح سے جوس کے لیے 5 چیزیں ضروری ہے، شیئر مارکیٹ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بھی 5 باتیں بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے کہ موبائل کا علم، موبائل کا شروع سے علم ہونا چاہیے۔ موبائل کو آن کرنے سے لے کر اس کے اندر ٹائمنگ سیٹ کرنے آنا، اس کے اندر وال پیپر سیٹ کرتے آنا، اس کے اندر کی ہم کو وقت آنے پر اسکرین شاٹ لیتے آنا، ہم کو اسکرین ریکارڈنگ کرتے آنا، یہ تمام باتیں جو موبائل کے سے جڑی ہوئی ہے، یہ تمام باتوں کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے۔ جب یہ تمام باتوں کا علم ہوگا تو اب دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ انٹرنیٹ، کیونکہ شیئر مارکیٹ اگر سیکھنا ہے تو انٹرنیٹ پر جو ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی بہت ضرورت پڑتی ہے، تو گوگل چلاتے آنا، گوگل سے معلومات نکالتے آنا۔ کسی چیز کی بھی، گوگل تو ایسی چیز ہے کہ آپ جس کے وہ نام ڈال دے، جس کی بھی انفارمیشن آپ چاہتے ہیں فوراً پوری کی پوری انفارمیشن آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ ایک آسان پلیٹ فارم ہے۔ تو یہ گوگل چلاتے آنا، گوگل میٹ ایک ایپ ہے جس کے ذریعے سے ہم میٹنگ سے کانفرنس کرتے ہیں، وہ ایپ چلاتے آنا۔ یہ گوگل سے جڑے جتنے بھی ایپ ہے، گوگل ڈرائیو ہے، پھر گوگل کیلنڈر ہے، گوگل ٹرانسلیٹر ہے، اور بہت سارے جی میل وغیرہ ہے، یہ ہم کو چلاتے آنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، دیکھا جائے تو یہ ہر کوئی چلا لیتا ہے۔ صرف 5% طبقہ علماء کرام میں ایسا ہے جن کو ان سے کبھی ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ اس سے جو ہے اس علم کو حاصل کرنے سے وہ دور رہے۔ اگر وہ 2-4 دن اس کے لیے نکال لیں گے تو پورا کا پورا سسٹم سمجھ جائیں گے۔ اب اس کے بعد میں جب انٹرنیٹ کا علم آ جاتا ہے تو اب اسٹوڈنٹ کے لیے تیسرا اصول جو ہمارے نزدیک ضروری یہ ہے کہ اس کو انگریزی آنا چاہیے، کم از کم اتنی انگریزی آنا چاہیے کہ جس کے ذریعے مفردات کا علم اس کو ہو، چیزوں کا نام، اسما کا علم اس کو ہو، جیسا پھلوں کے نام، پھولوں کے نام، چیزوں کے نام، اور مختلف قسم پہاڑ ہے، درخت ہے، دریا ہے، ان تمام کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے، یہ بنیادی چیزیں، خریدنے کو کیا کہا جاتا ہے، بیچنے کو کیا کہا جاتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو روزمرہ ہم استعمال کرتے ہیں، کم سے کم ان الفاظوں کی انگریزی اس کو آنی چاہیے، کیونکہ شیئر مارکیٹ میں انگریزی کا استعمال اور اس کا چلن زیادہ ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اس کے متعلق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے حساب کتاب۔ ایک تجارت کرنے والا آدمی
اگر حساب کتاب نہ رکھے تو اس سے بڑا نادان دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کو حساب کتاب کا علم نہ آتا ہو تو پھر اس کی تجارت میں نقصان ہونا یہ صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے کم سے کم اپنے آپ کو پلس یعنی جمع، نفی، مائنس، ڈیوائڈ یعنی تقسیم کرنا، ملٹیپلیکیشن یعنی ضرب دینا، یہ 4 چیزوں کا علم، اور اس کے ساتھ میں فیصد نکالتے آنا، پرسنٹیج نکالتے آنا۔ 1,00,000 کا 5% کتنا ہوتا ہے؟ تو ہم فوراً کہہ سکتے ہیں کہ 5,000 ہوتا ہے۔ 2,00,000 کا 5% کتنا ہوتا ہے؟ تو فوراً یہ ذہن دوڑنا چاہیے کہ 2,00,000 کا 5% یعنی 10,000 روپے ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا فوراً پرسنٹیج نکالتے آنا، ایوریج نکالتے آنا، یہ حساب کا جو ہے بالکل بیسک ہے، جو پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ تو کم از کم اتنا حساب کا علم اسٹوڈنٹ کو ہونا ضروری ہے۔ 5ویں جو چیز ہے وہ ہے منطقی سوالات کے جوابات۔ منطقی سوالات کے جوابات اس لیے ہے تاکہ اس سے طالب علم کا ذہن ناپا جاتا ہے کہ طالب علم فیصلہ لینے میں کتنا ایکٹیو ہے، کیونکہ شیئر مارکیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر جلد فیصلہ لینا آدمی کو آنا چاہیے، اس کی عادت ہونی چاہیے، ورنہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ جو ہے فائدے میں ہوں گے، اور اگر آپ نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں لیا تو آپ کا وہ سارا فائدہ آپ کو نقصان میں نظر آئے گا۔ تو اس کے لیے جلد فیصلہ لینے کی جو صلاحیت ہے وہ آدمی کے اندر کسی میں پیدا ہونے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، کسی میں کچھ مدت کے بعد دیتے ہیں، اور کسی کے اندر جو ہے آدمی کو اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ کسبی ہے، اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو دماغی اعتبار سے جو جتنا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے وہ اس صلاحیت کا اتنا زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ تو یہ 5 اصول ہے کہ موبائل کی مکمل جانکاری، اس کے ایپس کی جانکاری ہو، اس کے تمام فنکشنز کی جانکاری ہو۔ دوسرا جو ہے انٹرنیٹ کے متعلق گوگل چلاتے آنا، اور گوگل سے جڑے جتنے بھی گوگل کے ایپ ہیں، گوگل ٹرانسلیٹر ہے، جی میل ہے، کروم ہے، اور گوگل ڈرائیو ہے، گوگل ڈرافٹ ہے، اور گوگل میٹ ہے، یہ تمام ایپس کا اس کی جانکاری اس کو ہونی چاہیے، اس کو چلاتے آنا چاہیے۔ تیسرا جو میں نے آپ کو بتلایا وہ انگلش کے متعلق ہے، انگریزی کے متعلق، کہ انگریزی کا ٹوٹا پھوٹا علم اس کو ہونا چاہیے۔ اگر مکمل علم ہو تو نور علی نور، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کہنے آتی ہو، بات کرنا آتی ہو، کام نکل جائے اتنی بھی آتی ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ چوتھا جو ہے اس کے لیے انگریزی کے بعد میں جو ہے منطقی سوالات کا اس کو آنا ضروری ہے۔ یہ جو بنیادی باتیں ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ضرور شیخولوجی کے اندر داخلہ لینے سے پہلے یا داخلہ لینے کے وقت میں آپ ان تمام باتوں کو مکمل آپ سیکھ چکے ہوں گے، اس بات کی میں امید کرتا ہوں۔ اور جو اسٹوڈنٹ ان تمام اصولوں کو نہیں سیکھے گا شیخولوجی میں، وہ ایڈمیشن کا استحقاق نہیں رکھے گا۔ اس کے لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شیخولوجی کا حصہ بنائیں، شیئر مارکیٹ سیکھیں، کیونکہ الحمدللہ یہ پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے کہ میں نے بہت سے کلاسز دیکھی ہے، اور میں خود اس پلیٹ فارم سے جڑا ہوا ہوں بہت پہلے سے، لیکن جو ایکیوریسی اس پلیٹ فارم کے ذریعے سیکھنے کو مجھے ملی، اور جس طرح سے ٹریننگ مجھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے دی گئی، میں آپ کو بے جھجک کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جو سیکھا ہے شیخولوجی کے ذریعے سے وہ کتابی علم نہیں سیکھا، نہیں، ہم نے کتابی علم نہیں سیکھا، ہم نے تجربات کو سیکھا ہے۔ ہمیں جو ہمارے اساتذہ نے، ہمارے ٹیچرز نے ہمیں پڑھایا، وہ ہمیں اپنے دل کا تجربہ نکال کر ہمیں پلا دیا۔ جو ان کی زندگی کا 15 سال 13 سال کا تجربہ تھا، اس تجربے کو انہوں نے ہمیں 4 مہینوں کے اندر پلا دیا۔ الحمدللہ
اللہ کا کرم ہے کہ اب بے جھجک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کا اسٹاک ہم کہیں تو وہ ضرور اٹھے گا، اور ہم اسٹڈی کر کے اگر کہیں تو وہ ضرور گرنے والا ہے۔ اس کا اندازہ ہم کو نیوز کے آنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور اس کا مشاہدہ ہماری اسٹڈی پرپس پہ ہم جو ہے چارٹس وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کے ذریعے بہت سے ساتھیوں نے کیا بھی ہوگا۔ الحمدللہ یہ ایکیوریسی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء برادری کو اس کے ذریعے سے ہم فائنینشلی مضبوط بنا سکیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا تعاون کریں گے، آپ ہماری مدد کریں گے اس کام کے اندر، اور مزید شیخولوجی کو ترقیوں سے، آپ ترقیوں کے زینے چڑھنے پر آپ جو ہے ہماری مدد کریں گے، اپنی دعاؤں کے ذریعے ہو یا اپنی محبتوں کے ذریعے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اور خاص کر کے شیخولوجی کے ٹیچرز، شیخولوجی کے خدام، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی ان کے محنت کا بدل اپنی شان نشان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اتنا کہہ کر میں جو میسج آپ تک کہ مجھے پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا اس پر اپنا اکتفا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔